بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب اسلام میں تمام سامعین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوم پیدائش سے لے کر یوم وفات تک مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ سامعین کرام، حافظ محمد اکبر شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوم جمعہ بوقت سحر 14 ربیع الاول 1301 ہجری کو پٹنہ کے صوبہ بہار بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حافظ ضیاء الدین اور دادا کا نام سید نور الدین احمد تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 36ویں پشت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے نانا سے حاصل کی اور قرآن کریم بھی انہی سے حفظ کیا۔ قرات قاری سید عمر عاصم عرب سے سیکھی۔ پٹنہ سے پنجاب منتقل ہوئے تو راجوال میں قاضی عطا محمد صاحب کے مدرسے میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد سن 1914 میں امرتسر آ گئے اور وہاں مولانا نور احمد امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی۔ فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی سے حاصل کی اور حدیث کی تعلیم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور سے حاصل کی۔ آپ سب سے پہلے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے سے بیعت ہوئے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و وظائف پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرض الوفات کے موقع پر جب آپ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ اس وقت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم جذب میں تھے۔ فرمایا اتباع شریعت۔ ان کے وصال کے بعد آپ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرا کے خلیفہ اور جانشین حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ آپ ہندوستان کے شعلہ بیاں مقرر عظیم مجاہد اور تحریک آزادی کے نامور کارکن تھے۔ ہندوستان و پاکستان کا شاید کوئی شہر ہو جہاں آپ نے اپنی سحر آفرین خطابت اور ہنگامہ خیز تقریر سے سوتے ہوئے جذبات کو جگا نہ دیا ہو۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان میں رولٹ ایکٹ نافذ کیا تو ملک میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور اسی غم و غصہ کا نتیجہ جلیانوالہ باغ کے حادثہ کی شکل میں رونما ہوا۔ ان حالات نے آپ کو سیاست کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ تحریک عدم تعاون نے جب شدت اختیار کی تو آپ نے بر صغیر کے کونا کونا میں اپنی سحر انگیز خطابت کے موتی بکھیر دیے۔ اس طرح آپ مذہبی واعظ سے سیاسی مقرر بن گئے۔ پھر حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر خلافت کی تحریک میں شامل ہو گئے اور مولانا عبد الکلام آزاد کے رسالہ الحلال اور مولانا ظفر علی خان کی کتاب ستارہ صبح کے مطالعہ نے شاہ جی کے دل پر گہرا اثر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہ جی ملک و ملت کے ایک عظیم خطیب اور قائد بن گئے۔ شاہ جی نے 40 برس تک تنہا شرک و بدعات، رسومات اور تمام سماجی برائیوں کے خلاف مسلسل جہاد کیا، انگریزوں کو ناکوں چنے چبوائے اور مرزائیت کو شکست فاش دی۔ ان کے علاوہ دردیدہ دہن آریہ سماجیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ فرنگی کے خلاف شاہ جی کی زبان سے الفاظ نہیں شعلے برستے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری سرخ ہوتی تھیں اور سننے والے ہر لب پر صدائے تحسین اور ہر آنکھ میں آنسو ہوتے تھے۔ ان کی تقریر نہ ہوتی تھی بلکہ ساحرانہ فنکاری کا مخلصانہ گہوارہ ہوتی تھی۔ حلقہ احرار کی تاریخ اگر مرتب کی جائے تو اس کی مجموعی قربانی کا نام سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ بہرحال آپ بلند مرتبہ اجتہادی شان اور مقبولیت عوام کے اونچے اونچے معیار کے باوجود عجز و انکساری کا دامن سنبھالے درویشانہ زندگی بسر کرتے رہے اور دنیا کی کوئی نقرئی دل فریب کاری،
کوئی نقرئی دل فریب کاری انہیں متاثر نہ کر سکی۔ حضرت رائے پوری آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ شاہ جی کے انتقال کی خبر جب حضرت رائے پوری کو پہنچی تو بے اختیار رو پڑے اور رونے میں آواز تک نکل گئی۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی متزلہ کے الفاظ ہیں، جس کا شیخ اپنے مرید کی وفات پر پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس کی محبوبیت کی انتہا ہو سکتی ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ شفتگی مرید کے اعلیٰ قابلیت کا نشان ہوتی ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بے مثال صاحب لسان خطیب ہی نہ تھے، بلکہ ایک بے نظیر صاحب دل عارف بھی تھے۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو شعرائے کار انہوں نے متعین کر لی تھی، آخری سانس تک اسے نبھاتے رہے، اور بالآخر یہ مد حق 9 ربیع الاول 1381 ہجری مطابق 21 اگست 1961 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔